قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الناس کی اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کہ وسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، ہم پناہ پکڑتے ہیں لوگوں کے رب سے، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، معبود برحق، من شر الوسواس الخناس، وسواس سے ایک تو یاد رکھیں کہ وسواس جو ہے اس سے مراد ہے وسوسہ اصل میں، اور یہاں شیطان کا نام ہی وسواس پڑ گیا، اس لیے کہ جب کوئی اپنے اس معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مبالغۃً اسی کا نام وسواس رکھ دیا گیا، ورنہ شیطان جو ہے وہ تو وسوسہ ڈالنے والا ہے، وہ خود وسوسہ تو نہیں ہے، یعنی وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے، لیکن یہاں اس کا نام ہی وسواس پڑ گیا، مصدر کا اطلاق کیا گیا اس وجہ سے کہ چونکہ شیطان سراپا شر ہے اور شیطان سراپا گمراہی ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وساوس ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرے، تو اس پر گویا اطلاق آ گیا وسواس کا۔ جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی آدمی بہت زیادہ عدل کرنے والا ہو تو محاورات میں کہہ دیتے ہیں زید عدل، کہ زید جو ہے عدل ہے، حالانکہ زید عدل تو نہیں ہوتا، زید تو انسان ہے، مانا ہوتا ہے کہ زید عادل یعنی بہت عدل کرنے والا، لیکن اس پر عدل کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ زید عدل۔ یا جیسے کوئی آدمی سخاوت میں بڑھ جائے تو کہہ دیتے ہیں زید جود، بھئی اب زید سخاوت تو نہیں، زید تو انسان ہے، لیکن چونکہ وہ سخاوت اس قدر کرتا ہے کہ ہر وقت سخاوت ہے، ہر وقت خیرات ہے، صدقات ہیں، اعطاء ہے، اور زبان پہ انکار آیا ہی نہیں، جو کسی نے مانگا دے دیا اور کہا بھی یہ تو سراپا سخاوت۔ تو اس لیے چونکہ شیطان سراپا شر ہے، سراپا شر و فساد ہے، تو اس کا نام ہی وسواس پڑ گیا۔ اب اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کا اور کمال قدرت کا یعنی اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے، یعنی جو معروف مخلوقات ہیں، ویسے تو مخلوقات اتنی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، ہم تو صرف اگر دریا کی مچھلیوں کے قسم گننا شروع کریں تو نہیں گن سکتے، ہم تو اگر بحری مخلوقات کو گننا شروع کریں تو نہیں گن سکتے، اور بری مخلوقات کو گننا شروع کریں تب نہیں گن سکتے، ہم اگر اسی طرح طیور اور پرندے جو ہیں ان کی اگر بحث شروع کریں تو نہیں گن سکتے ہیں، پھر حیوانات ہیں، حشرات ہیں، اور اللہ کی اتنی انواع من المخلوقات ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معروف مخلوقات جو ہیں وہ تین ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے انسان اور تیسرے جنات، یہ تین مخلوقات جو ہیں یہ بڑی معروف ہیں، کیونکہ جن اور انس جو ہیں یہ تو مکلف ہیں۔ مکلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے شریعت کی تکلیف کے لیے پیدا کیا، یعنی ان پر احکامات کا ترتب ہوتا ہے۔ اب جانور مخلوق ہے لیکن مکلف نہیں ہے، اس پر احکام کا ترتب نہیں ہوتا کہ اس کے لیے نماز ضروری ہو یا کوئی حج ضروری ہو، وہ تو جانور ہے، حیوان ہے۔ لیکن انسان اور جن جو ہیں یہ دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہے۔
ملائکہ جو ہیں ان کے لیے بھی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ تو پیدا ہی اللہ کی اطاعت کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی تو سرشت میں، ان کی تو فطرت میں اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی ہر ملک اپنے ایک کام ہے، ہر ملک کی وما منا الا له مقام معلوم، جیسے قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایک مقام ہے معین ہے، ایک وظیفہ ہے معین ہے، ایک ڈیوٹی ہے معین ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی ہواؤں پہ ہے ہواؤں پہ ہے، بادلوں پہ ہے بادلوں پہ ہے، لوگوں کے موت پہ ہے، قبض ارواح پہ ہے قبض ارواح پہ ہے، نفخ ارواح پہ ہے نفخ ارواح پہ ہے، تصویر فی الارحام پہ ہے تصویر فی الارحام پہ ہے، اسی طرح ملائکہ سیاحین فی الارض کرام کاتبین قروبیین حملۃ العرش، اور اسی طرح ملائکۃ السماوات، یعنی ان کا بھی عدد جو ہے لا یعلمہم الا اللہ سبحانہ، ان کا عدد بھی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، یعنی اسی سے اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک سفید اور بڑا باریک بادل آئے گا، سفید بھی ہوگا یعنی سحاب ابیض رقیق، یعنی بادل بھی ہوگا، رنگ بھی اس کا سفید ہوگا، اور وہ گہرا بادل نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا نا بعض بادل بالکل گہرے ہوتے ہیں، این اندھیری رات کی طرح نظر آ جاتے ہیں، سیاہ بادل پہاڑوں کی طرح، اور بعض بادل سفید ہوتے ہیں، اور بعض بادل یعنی بالکل خفیف ہوتے ہیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے اندر سے، تو اس قسم کا ایک بادل جب آئے گا اور اس بادل میں اس کے ارد گرد جو ہیں وہ ملائکہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے وہ اپنے بندوں کے حساب اور کتاب کے لیے تشریف لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہ ہونا، یہ سب ہمارا ایمان ہے، لیکن بغیر کسی تشبیہ اور بغیر کسی مثال، یعنی جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، تو اب حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب یہ انتظام ہوگا اس سے پہلے ملائکہ اترے، وہ ملائکہ جو پہلے آسمان میں ہیں، یعنی وہ اترے، لیکن یاد رکھو یہ وہ آسمان نہیں ہوں گے جو اب ہیں، ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ آسمان تو ختم ہو گئے قیامت آنے سے پہلے پہلے، جب نفخ ثانی ہو ختم ہو گئی بات، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ختم، سب چیزیں ختم، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ ساری چیزیں پہاڑ، آسمان، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، زمین بدل گئی، والسماوات، آسمان بھی بدل گئے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں پہلے آسمان سے اتریں گے، یہ پہلے فنا ہونے کے بعد اللہ پھر اور آسمان پیدا فرمائے، یعنی وہ آسمان علیحدہ ہوں گے، وہ زمین جو ہے جنت کی یا محشر کی وہ بھی علیحدہ ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی، یہ تو وہ زمین ہے جس پہ گناہ کیے گئے، اور وہ زمین ایسی ہوگی جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرما دیں، اور جب وہ آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، اور تمام اولین و آخرین مخلوق بھی میدان حشر میں آ گئے، میدان حشر میں سب آ گئے، جمع ہو گئے، تو اب جناب آسمان اول کے فرشتے اتریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو پہلے آسمان کے اتریں گے، عددہم، ان کا عدد اتنا ہوگا کہ جتنا زمین میں مخلوق ہے سب سے زیادہ ہو، یہ تو صرف پہلے آسمان کے فرشتے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ یصطفون صفا، کہ جب وہ فرشتے آسمان والے اتریں گے تو وہ اس مخلوق جو میدان حشر میں ہوگی ان کے باہر ایک صف بنا دیں، ان کے باہر یعنی ایک صف بن جائے،
ثم ينزل ملائکۃ السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے، وہ ان کے بعد ایک دوسری صف بنا لیں گے، پھر تیسرے اتریں گے، وہ تیسری صف بنا لیں گے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کے فرشتے جب اتریں گے تو جتنی میدان حشر میں مخلوق کھڑی ہے ان کے باہر 7 صفیں فرشتوں کی کھڑی ہو جائیں گی، 7 صفیں فرشتوں کی کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اب آخر میں کروبیین اتریں گے، حملۃ العرش اتریں گے، اور پھر جل شانہ وعز برہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاتی ربنا تبارک و تعالیٰ لفصل القضاء بین عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے بندوں کے فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت پھر اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم، کون ہے آج جو ملک کا دعویٰ کرے؟ کوئی ہے آج جو کہے کہ میری بھی شاہی ہے اور میرا بھی ملک ہے اور میری بھی طاقت ہے؟ اب کون جواب دے سکتا ہے؟ تو جواب پھر خود خدا بندے کریم عطا فرمائیں گے، کیوں اور تو کوئی جواب ہی نہیں۔ للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ملک ہے۔ کیا مانا؟ دنیا میں تو چلو مجازی طور پر بھی کوئی کہہ دیتا سارا کہ جی میرا ملک ہے، اور جی آپ کس ملک ہے؟ جی ہمارا ملک فلان ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تو کوئی دعویٰ کرے نا میرا ملک کدھر ہے؟ دنیا میں تو تم مجازی طور پر چلو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ اس کا ملک ہے، یہ عربوں کا ملک ہے، یہ عجموں کا ملک ہے، یہ گورے کا ملک ہے، یہ کالے کا ملک ہے۔ اور آج تو کوئی دعوے کرنے والا اللہ فرمائے کہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، کہاں گئے؟ مر گئے دعوے کرنے والے دنیا سے۔ تو اس لیے فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب کوئی حساب سے بھاگنا چاہے تو بھاگے۔ تو جب 7 صفیں ملائکہ کی باہر کھڑی ہوں تو بھاگے کون؟ کسی کی طاقت ہے کہ کوئی بھاگ سکے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پر جو ڈیوٹی رکھی ہے وہ بھی فرشتوں کی ہے۔ اللہ نے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اللہ نے فرمایا ہم نے جو جہنم کے دروازے مقرر کیے ہیں وہ انسان نہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں کی قوت کا، طاقت کا، سرعت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تو خوب الارض، یعنی 7ویں زمین کے نیچے تا سے پکڑو اور اوپر لے آؤ، یہ نہیں کہ صرف اوپر والی زمین سے اٹھاؤ، نہیں، نیچے سے۔ تو خوب الارض، یہاں تک زمین کی گہرائی اور گہرائی اور زمین کی جڑیں چلی گئی ہیں۔ تو جیسے زمینیں 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہے، تو یعنی 7 زمین نیچے سے جبرائیل علیہ السلام اسے اٹھائیں گے ہاتھ پر اور لے جائیں گے آسمانوں تک۔ اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب ان کو الٹ ڈالو، ان کو پلٹ ڈالو اور ان کو الٹا اونڈے منہ گرا دو، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کر دو، کیونکہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں تو مرد الٹا ہوتا ہے، اللہ سزا بھی وہی الٹا پھینک کے دیں گے کہ اب ان کو سروں کے بل گراؤ اور ہمیشہ کے لیے ان کو برباد کرو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اتفاق سے ایک حدیث مبارک یاد آ گئی۔ تو بہرحال چونکہ حضور کی حدیث مبارک میں ہر لحاظ سے برکت ہی برکت، آپ نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ، آپ نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیں کہ الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ایک وقت ایسا آئے گا حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ مرد مردوں سے بدفعلی کریں گے، لڑکوں سے بدفعلی کریں گے، اور عورتیں آپس میں بدفعلی کریں گے۔ فرمایا جس کو سخت کہتے ہیں، فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے، پھر سمجھیں گے قیامت قریب آ رہی ہے کہ عورت کے ساتھ نعوذ باللہ اپنی ہم لذتی حاصل کرے گی، اور مرد جو ہے لڑکوں کے ساتھ اپنی لذتوں کو مٹائیں گے۔ تو فرمایا یہ علامات قیامت میں ہیں۔ تو جس طرح کوئی عمل کرتا ہے پھر اس کو سزا بھی اسی طرح دی جائے کہ ایک مرد ہو کر جس کو اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا تھا اور وہ نعوذ باللہ بدفعلی کے لیے جھکا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا اس کو سزا بھی اسی طرح دو، مخلوقی۔ اسی لیے آتا ہے کہ قیامت والے دن الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اللہ فرمائیں گے کہ جہنم میں کافر لوگ جو ہیں ان کو پاؤں پہ نہ چلاؤ، ان کو سروں کے بل چلاؤ جہنم کی طرف، سروں کے بل چلاؤ۔ کیوں کہ انہوں نے دنیا میں بھی تو الٹ کام کیا تھا نا، کہ جو سر میرے لیے جھکنے کے لیے بنا تھا انہوں نے غیروں کے آگے جھکایا۔ تو اللہ فرمائیں گے آج اسی سر کے بل ان کو چلاؤ، اور اسی طرح تھا کہ انہوں نے جس سر کو غیروں کے لیے جھکایا تھا آج سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے۔ اور اسی طرح یہ ہوتا ہے پھر عذاب کا آپ تصور کریں، اللہ معاف کرے
اب دنیا میں دیکھو نا جی، خدا نہ کرے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، دعا کیا کرے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حوادثات سے، مصائبات سے، بلیات سے، آفات سے محفوظ فرمائے۔ اب دنیا میں دیکھیں کوئی آدمی جا رہا ہو جی، پاؤں انگارے پہ پڑ جائے، آگے آگ کا انگارہ پڑا ہو، پاؤں پڑ جائے تو آدمی اللہ معاف کرے اور ایسے اچھلتا ہے کہ ہائے میں جل گیا میرا پاؤں۔ تو جب پاؤں پڑے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، اور جن کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ویسے کسی کو آگ لگے پاؤں سے سر تک پہنچتے 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 پہنچے، ویسے قاعدہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو آگ لگے تو آگ دل تک نہیں پہنچتی اور آدمی پہلے بڑھ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر پاؤں سے کسی کو جلایا جائے، اللہ نہ کرے، تو آگ دل تک نہیں پہنچتی، اور وہ جہنم کی آگ اور پہلے سر پہلے داخل کیا جائے گا، ٹانگیں تو اوپر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کو ثواب سزا دیں گے تاکہ جیسے انہوں نے عمل کیے ہیں۔ تو اس لیے اس دن ملائکہ کا جو عدد ہے کسی سے اندازہ فرما لیں گے کتنا ہوگا، لا یعلم عددہم الا اللہ سبحانہ۔ تو ایک ملائکہ ہو گئے، ان کا تو کام ہی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، تنزیہ ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، سجود میں ہے سجود میں ہے، زبان پہ تسبیح ہے تسبیح ہے، اور کوئی کام جو کام ذمہ لگ گیا وہ اسی کام پہ قائم اور دائم۔ اچھا اب باقی بچ گئی مخلوق، دو بچ گئے، انسان اور جن۔ اچھا ملائکہ کو اللہ نے خالص نور سے پیدا فرمایا، اور جنات کو اللہ نے خالص آگ سے پیدا فرمایا، اور انسانوں میں سے جو ہمارے ابا ہیں سب کے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو خالص مٹی سے پیدا فرمایا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آگ بھی روشن بنانے والی چیز تھی اور بڑی خفیف چیز ہے، روشن ہے، لطیف ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں چمک ہے، اس میں اٹھان ہے، اس میں اندھیرے کو توڑنے کی قوتیں ہیں، لیکن جو روشن چیز تھی ان کے تو کام ایسے ہو گئے جو اندھیرے والے ہیں، اور جو مٹی سے بنا تھا، جو حالانکہ مٹی تو خود اندھیرے والی اور کثافت والی چیز ہے، لیکن اس میں سے اللہ نے کیسے شان والے آدمی پیدا فرمائے کہ اپنے انبیاء پیدا فرمائے، اپنے رسل پیدا فرمائے، صدیقین پیدا فرمائے، اولیاء اللہ پیدا فرمائے، عباد صالحین پیدا فرمائے۔ تو یہ اس کی کمال قدرت ہے، وہ جس کو جو چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے بنا دے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیشہ دماغ میں رکھیں، بعض لوگ کسی پہ بھی گمراہ ہوئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ خدا دو ہے، ایک خدا نے روشنی پیدا کی ہے اور ایک خدا نے اندھیرا پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں روشنی پیدا کرنے والا خدا اور ہے اور اندھیرا پیدا کرنے والا خدا اور ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی پیدا کرنے والا خدا علیحدہ ہے اور شر اور برائی پیدا کرنے والا خدا علیحدہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کے نام رکھے، کسی نے احرمن رکھا، کسی نے یزدہ رکھا، کسی نے نامی نور رکھا اور نامی ظلمت رکھا، کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ کیا، اور سب گمراہ فرقے ہیں اور کافر فرقے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ حق ہے، اس لیے حق ہے کہ تمام اللہ کی کتابوں میں یہی عقیدہ موجود ہے۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے جی تم مسلمان ہو، تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ حق ہے، تمہارا غلط ہے، تو کیوں غلط ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے اتاری ہیں، ان کے اندر جو عقیدہ ہے وہ حق ہے۔ تمہارے پاس بھی اگر اللہ کی کوئی اتاری ہوئی کتاب ہے تو ہمیں دکھا دو، بات ختم ہو گئی، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم اگر اپنی کوئی کتاب، پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یہ کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اتاری تو پھر کس پہ اتری؟ اللہ نے اتاری تو کس زبان میں اتاری گئی؟ اور اگر وہ اللہ کا کلام ہوگا تو اس میں کوئی غلط بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے تم بھی اپنی کوئی کتاب ثابت کرو۔ ہم تو 1,24,000 نبی کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم تو سابقہ کتابیں منزل من اللہ کا، اور پھر سب سے بڑی دلیل جو ہے اب اللہ کا قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں قرآن جو ہے، کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کے مقابلے میں تم بنا دو، تم بھی تو انسان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو چیلنج دیا ہے، تحدی فرمائی ہے، تم بنا کے ایک صورت مقابلے میں لے آؤ تو ہم تمہاری بات بھی مان لیں گے۔
تو جب ساری دنیا 1400 سال سے آج تک عاجز آ گئی، قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت نہ بنا سکی، تو اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جو اللہ کے کلام میں ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور وہی حق ہے۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ دیکھو نا جی، اگر دو خدا ہوں، ایک نور پیدا کرنے والا اور ایک ظلمت پیدا کرنا، چلو جو خدا اندھیرے والا ہے وہ کہے گی اندھیرا ہی رہنے دو، سال پورا میں نور آنے نہیں دیتا، اور نور والا کہے کہ نہیں نہیں یار اندھیرے میں بڑی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، نور ہی رہنے دو، ہم تمہارے اندھیرے کو نہیں آنے دیں۔ تو اب مقابلہ ہو گیا، تو جو کمزور ہو گیا، کمزور تو خدا ہو نہیں سکتا، کمزور تو کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور کوئی کہے کہ جی آپس میں شاید سلو کر دی ہو، تو سلو میں آخر کوئی نیچے ہوگا تب ہی سلو ہوگی نا، دونوں اپنی اپنی بات پہ اڑے رہے تو سلو تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سلو تو تب ہوگی جب ایک آدمی ڈھیلا پڑتا ہے تب سلو ہوتی ہے، تو جو ڈھیلا پڑا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کے بعد یہ ہے کہ طاقت برابر ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر کسی وقت بھی ٹکراؤ ہو جائے، بات تب بھی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ بدبختو اگر دو خدا ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر ایک گھر میں دو بڑے بنا لو تو گاڑی نہیں چلتی۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 آدمی رہتے ہوں اور 2 آدمیوں کو بڑا بنا دو تو روزانہ کٹ پٹ ہوگی، ایک آدمی بڑا ہوگا تب ہی گاڑی چلے گی۔ تو اگر ایک گھر کا نظام 2 آدمیوں سے بگڑ جاتا ہے تو اتنا بڑا کارخانہ 2 خداؤں سے کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے، نور کا خالق بھی اللہ ہے اور ظلمت کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اسی طرح سمجھو انبیاء علیہم السلام کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شیطان ملعون کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اچھا، اور شیطان کو اتنی طاقتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ کیوں دی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق کو یہ کیوں پوچھنے کا حق ہی نہیں کہ بھئی مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق سے سوال کرے، یہ جہاد، جو خالق ہے وہ خالق ہے، جو مالک ہے وہ مالک۔ اچھا، اگر بفرض محال یعنی اپنے اطمینان کے لیے پوچھا جائے تو اللہ نے چونکہ 3 عالم بنائے، ایک عالم ارباب وہ گزر گیا، اس طرح تو کئی عالم ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ باقی سارے عالم فنا کے لیے ہے، عالم آخرت جو ہے وہ بقا کے لیے ہے۔ تو اس عالم دنیا کو اللہ نے بنایا دار الابتلاء والامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے۔ تو امتحان تو تب ہوگا کہ جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوگا، ورنہ امتحان کیسے ہو؟ اگر دنیا میں ساری بھلائی ہی بھلائی ہو تو امتحان کس بات کا؟ دنیا میں سارے سچے ہی رہتے ہوں ماشاءاللہ، سارے ہی صدق پر اور سچائی پر، تو پھر کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ امتحان تب ہوگا کہ صدق کے مقابلے پہ کذب ہے، باطل کے مقابلے پہ حق ہے، ظلمت کے مقابلے پہ روشنی ہے، اور اسی طریقے سے خیر کے مقابلے پہ شر ہے۔ اب یہ ٹکرائیں گے، اس ٹکراؤ کے بعد جو امتحان سے نکل گیا عالم آخرت میں اس کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ورنہ لوگ کہتے تھے نا جی شیطان پیدا ہی نہ ہوتا تو کوئی آدمی گمراہ ہی نہ ہوتا، تو پھر آپ ہی پیدا نہ ہوتے تو کون سا فرق پڑ جاتا؟ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو کوئی کہے کہ حضرت اگر آپ ہی پیدا نہ ہوتے تو کون سا دنیا کا نظام رک جاتا؟ آپ کے پیدا ہونے کے بغیر بھی تو چل رہا تھا۔ تو جس خداوند کو دوسرے تمہیں پیدا کیا اس کی مرضی ہے، اس نے اس کو بھی پیدا کیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے خدا کے حکم پہ چلو اور اس کے حکم کی فرما برداری کرو اور اطاعت کرو۔ باقی یہ کہنا کہ اس کو کیوں پیدا کیا اور اس کو کیوں پیدا نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہالت، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علیم ہیں، وہ حکیم۔ اب دیکھو یہ چھوٹی سی حرم کے باہر مثلا ایک کام ہو رہا ہے، ہم لوگ ذرا دن دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے، ہمارا یہ کام جو نہیں ہے ہم کیسے سمجھ سکیں؟ اب ابن کثیر پڑھانا یا وہاں جا کر ہندسا کا کام سمجھنا وہ غلط مسئلہ ہے۔ اچھا، جب تیار ہو کے بن جائے گا ہم کہیں ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، بھائی ہم تو خامخواہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یار یہ کیوں توڑ رہے ہیں اور یہ کیوں بنا رہے ہیں اور یہ کیوں کھود رہے ہیں، یہ کیا گڑھے مار رہے ہیں۔ لیکن جب ہر چیز سامنے آ جائے گی بن کے ماشاءاللہ تو پھر ہم کہیں گے
یار یہ تو کمال ہو گیا، عجیب چیز بن گئی، یہ تو بڑی چیز. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز بنانے سے، اس کے وجود میں آنے سے بھی پہلے موجود ہے. اس نے اگر کسی کو خناس بنا دیا تو اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ خناس بننے کے قابل تھا. اس لیے آیا الوسواس بالخناس. تو وسواس جو ہے مصدر ہے اور اس کا اطلاق ہے شیطان پر. الشیطان جاثم علی قلب آدم. روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے اولاد آدم کے دل پہ گویا ڈیرا ڈال رکھا ہے، گویا اس نے قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اللہ کا بندہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خنس الشیطان، شیطان جو ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ جَثَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو شیطان اس پہ آگے پھر قبضہ کر لیتا ہے. اس لیے مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے اور شیطان کے حملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑے. اور علاج کیا ہے؟ علاج ذکر ہے. اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے. آپ جناب وضو کر رہے ہیں ذکر ہے، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں ذکر ہے، زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو تمہیں یاد آئے، جو کچھ بھی سب اذکار ہیں. اور اس ذکر کا جو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا قبضہ جو ہے دلوں پر نہیں ہو سکتا اور شیطان قریب نہیں آتا. تو جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو اس کے فتنوں سے آدمی جو ہے وہ محفوظ رہے گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیل بیان فرمائی. فرمایا جاثم علی قلب ابن آدم فاذا سہا، جب اس نے سہو کیا، غفلت کی، وسوسہ، اس نے وسوسہ ڈال دیا. فاذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا تو پیچھے ہٹ گیا. وقضا قال مجاہد وقتادہ وقال معتمر بن سلیمان ابی ذکر علی ان الشیطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح واذا ذكر الله خنسها. معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ان الشیطان، شیطان جو ہے الوسواس، جو وسواس جس کا نام ہے، ینفثو، وہ انسان کے دلوں میں پھونک مارتا ہے، عند الحزن و عند الفرح، یعنی جب غم کا وقت ہو تو شیطان کو وہاں بھی وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، اور جب خوشیوں میں آدمی سرشار ہو تو وہاں بھی شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے. اب ایک آدمی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اللہ معاف فرمائے موت ہو گئی، تو اب شیطان نے عجیب یار بس میرا ہی بچہ مرنا تھا، میرا ہی بچہ مرنا تھا، اور مخلوقات تھوڑی تھی، نعوذ باللہ جی اللہ نے عدل ہی نہیں کیا، بس ختم ہو گیا، ختم، ایمان سے نکل گیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، جاہل ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور جی تقدیر نے بس ہمارا ہی گھر دیکھ لیا تھا، اور جی ہم جو غریب ہو گئے بس تقدیر نے صرف ہمیں ہی دلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. بس ایسا وسوسہ ڈالا اور آدمی اپنی پٹڑی سے اتر گیا. اور اسی طرح جب فرح ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، مال مل گیا، دولت مل گئی، شادی ہے، تو اب شیطان نے دل میں بھائی یہ سب تمہاری اپنی کمال ہے، دیکھو نا، اور تمہاری برادری نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، یہ تمہارا دماغ ہے، تم اس مقام پہ پہنچے ہو. بس اسی ٹھوکر میں آیا تو گیا. یہ نہ سوچا کہ یہ دماغ پیدا کس نے کیا، یہ دماغ مجھے دیا کس نے ہے. اچھا اب دولت آئی، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دولت ہے اور یہ دکانداری سے اور مزدوری سے، بلا دیکھو آج تک کوئی مزدور ترقی کر کے بڑا بنا ہے؟ ساری زندگی بیچارے مزدوری کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ایک ہیروئن کا چکر لگاؤ، 100 لاکھ کروڑوں پتی بن جاؤ. اور اس نے کہا یار سنا ہے سزا بڑی، اس نے کہا ضروری ہے کہ تم پکڑے جاؤ. نکل گیا تو نکل گیا، نہیں تو یار اس طرح جینے سے تو مرنا ہی ویسے رہنا. پہلے کون سا تم کو عزت کی زندگی جی رہے، بس دماغ میں ڈالا اور گیا، بس پٹڑی سے اترا اور ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت فرمائے. ہوتا تو یہی ہے نا جی، اب دیکھیں گاڑی ہے سڑک پہ چل رہی ہے، ذرا اتری تو بس گئی، پھر نہ گاڑی سنبھلتی ہے، نہ انجن کام آتا ہے، نہ بریکیں کام آتی ہیں، نہ اس کے اسٹیئرنگ کام آتے ہیں، نہ پھر ڈرائیور کی کوئی قابلیت کام آتی ہے، بس اتر گئی پٹڑی سے. اسی طرح انسان ہے، اگر صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس صراط مستقیم کی پٹڑی پہ چل رہا ہے تو الحمدللہ، اگر ذرا پھسلا تو پھر تو بہکتا 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 جہنم کے گڑھ میں گر جائے گا.
اس لیے فرمایا کہ شیطان ان مواقع پر وسوسے ڈالتا ہے، غم کے موقع پر بھی وسوسہ ڈالے گا اور خوشیوں کے موقع پر بھی وسوسہ ڈالے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ غم کے اندر کتنی رسومات ہیں۔ آپ دیکھیں جب لوگ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہاں بھائی مر گئے تو بھائی ایسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا، آخر مسلمان آدمی تھا، اس کے سینے پہ کلمہ لکھو۔ اب سینے میں جناب کلمہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ بھی پکا کام نہیں ہوگا، ایک اینٹ لے آؤ، اینٹ پہ کلمہ لکھو اور وہ ساتھ رکھو۔ اور جناب اب اینٹ آ گئی، وہ سینے پہ رکھوا دی، وہ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو مکہ شریف سے گیا تھا ماشاءاللہ، حج کے دنوں میں نظر بچا کے غلاف کعبہ خود کاٹ کے لے آیا ہوں، یہ ساتھ رکھ دیا نا تو فرشتے دیکھیں گے کہیں گے اس کے بعد کعبہ شریف کا غلاف سیدھے لے جائیں، پکڑ لیں گے نا چور ہے اللہ کا، اللہ کے گھر سے جو چرا کے لایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ رکھو، تو اس کے بعد بالکل بس غلاف رکھا گیا تو بس کیا اوپر اگر کلمے والی چادر ڈال دو سبحان، انہوں نے کہا بالکل پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا، پھر تو جب اوپر سے کلمے کی چادر ہوگی یہاں سے فرشتے دیکھنا شروع کریں گے قبرستان بھائی کلمے والا آ رہا ہے، اور کلمے والا اندر نہیں ہے اوپر ہے، اوپر جب ہم اس کو قبر میں ڈالیں گے اوپر والا سب کچھ ہم لے آئیں گے، اندر پتہ نہیں کیا رہ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثابت ہے کہ سنت کے خلاف۔ اصل بات کیا تھی؟ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ، کہ جب حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، میرے بدری پاک نے آدھا ڈالو، دیکھا نہیں سیدنا حمزہ کا کتنا کفن تھا، جو سید الشہداء کے لقب پہ پہنچے ہیں، سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں ڈالتے تو سر ننگا رہ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کفن کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا سر پہ کپڑا ڈال دو، پاؤں پہ بوٹی کے پتے ڈال، نہیں ہے کپڑا تو کیا کر؟ تو کفن کی وجہ سے نہیں آدمی پہچانا جاتا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل ہوگا تو آگے پہچانے جائیں گے، بعد میں لاکھ لکھتا رہے گا قلم سے ہمیں کیا پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو ہر کسی کے دماغ میں اچھا بھی عیسائی ہے نا جی، وہ تو باقاعدہ سوٹ بوٹ پہنا کے دفن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی آگے جو جائے تو بالکل ہے سوٹ میں اٹینشن کھڑا اور لٹاؤ میں سیدھا کھڑا سیدھا کھڑا رہے، فرشتے جو آئیں تو شیک ہینڈ تو کر سکے، ان کو ہاتھ ہاتھ تو ملا سکے، پڑا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان کا اپنا ایک طریقہ بنا دیا، ہندوؤں کے دماغ میں ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ تو مسلمان ہے، خام اپنے مردے کو جا کے ڈال آتے، وہاں کیڑے مکوڑے کھاتے رہتے، ایک ہی دفعہ آگ لگا دو بات ہی ختم ہو۔ ان کو جناب آگ لگوا دی، اور آگ بھی کون لگوائے؟ باپ کو لگانی ہے تو بڑا بیٹا لگائے، ماں کو لگانی ہے تو بڑا بیٹا لگائے، اور بڑا آدمی ہے تو لکڑی قیمتی رکھ دو، بڑا آدمی ہے تو تیل نہ ڈالو گھی ڈال دو اور لگاؤ آگ، کیونکہ جب جل جائے گا بات ہی ختم ہو جائے۔ کس سے ختم ہوگا؟ سب گناہ شناہ ہر چیز یہاں ہی جل گئی نا، گناہ ہی جل گئے، جب باپ ہی جل گیا تو گناہ گار ہے۔ ان کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دیا کہ جب ہم نے ان کو جلا ڈالا تو ہر غلطی بھی جل گئی اور سب کچھ، وہ بدبختوں غلطی جل گئی تو اچھائی بھی تو جل گئی۔ اگر غلطی جل گئی، اگر گناہ جل گئے تو کوئی اچھے عمل کیے تھے تو وہ بھی تو جل گئے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ان کے دماغ میں یہ کیڑا ڈال دیا۔ اور ہمارے مسلمانوں کے دماغ میں موت کے رسمیں اگر آپ گننا شروع کریں نا تو ابن کثیر کی اتنی کتاب لکھی جائے گی جو صرف موت پہ رسمیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ کفن ہے، یہ کوئی دھونی دے رہا ہے، اور پھر کفن کو جی 10 کندھا دو تو 10 قدم کے بعد کندھا بدل دو، اور ادھر والا ادھر آ جائے اور ادھر والا پتہ نہیں ادھر آ جائے، کیا ہو جائے، ایسی رسمیں ڈالی ہے۔ اچھا پھر ماتم ہے، پھر گریا ہے، پھر اس کے بعد جناب اس کے لیے گل خانیاں ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا باقر خانیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ پھر جمعراتے ہیں، پھر 40ویں ہیں، پھر تیجے ہیں، پھر 10ویں ہیں، پھر 20ویں 18ویں، پتہ نہیں کیا کیا کفریات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں سے رحمت کرے۔ اچھا اب اسی طرح شادی پہ دیکھ لو، اس کے اندر کتنی رسمیں ہیں، تب دیکھیں نا کیسے بنایا کہ ان الشیطان الوسواس ينفث عند الحزن وعند الفرح۔ ایسے تو نہیں کہا اللہ والوں نے کہ وہ خوشیوں کے وقت بھی ڈالتا ہے۔ اب خوشیوں کے وقت جناب ڈالے، کوئی دھاگے ہاتھ میں باندھ رہے ہیں، کوئی لوہے کے بیت اٹھوا رہے ہیں،
کوئی جناب عجیب عجیب رسمیں گھوڑے پہ چڑھا رہے ہیں، کوئی اوپر کلہا بنوا رہے ہیں، پھر پھول ڈال کے پھولوں کے اندر اس کو چھپایا جا رہا ہے، پھر کچھ لوگ کپڑا پکڑ کے قرآن رکھ کے کھڑے ہیں اور دولہا دلہن کو نیچے سے گزارا جا رہا ہے اور اللہ کا قرآن اوپر سے لعنت کر رہا ہے۔ اور جنہوں نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، نیچے گزرنے سے قرآن فائدہ دے دے گا؟ یہ بات ہو گئی۔ جنہوں نے قرآن پر کبھی عمل ہی نہیں کیا، اور اگر دونوں بے نماز ہے تو نکاح ہی ختم، خام خواہ قرآن کے نیچے گزارو نہ گزارو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد ہم یعنی ان کو قرآن کے نیچے سے گزار دیں گے تو کیا فائدہ ہو جائے؟ اور پھر یہ سیج ہے اور یہ طول ہے اور یہ منگنی ہے اور یہ مہندی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور دلہا کے ساتھ تمام عورتیں آگے چھیڑ خانی کر رہی ہیں، غیر محرم عورتیں۔ اگر یہی اسلام ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سارے شیطانی وساوس ہیں، یاد رکھو کہ شیطان گمراہ کر دیتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا جو ہے شادی کا کھانا ہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے تو فرمایا دعوت ولیمہ سنت ہے، یعنی ولیمے کی کوئی دعوت کرے تو ضرور جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں دعوت پہ جانا تو سنت ہے، لیکن یہ کھانا ایسا ہوتا ہے یدعا فیہ الاغنیاء ویترک فیہ الفقراء، کہ بڑے آدمیوں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے شادی کا کھانا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بلائے گا بڑے سے بڑے آدمی کو کانٹا دیں گے، بڑے سے بڑے آدمی کو دعوت دیں گے، بڑے سے بڑے آدمی کو انویٹیشن کارڈ بھیجیں گے۔ کوئی غریب کو بھی کبھی بھیجا؟ اور غریب کے لیے کیا کریں گے؟ جو کھانا بچ جائے کہ یار چلو چھوڑو، کتے کو نہ ڈالو، غریب کو ڈالو۔ یہی ہے یہ تو ہم قبر میں جائیں گے، فکر نہ کرو، حساب تو ہوگا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں تو جانا ہے۔ غریبوں کے لیے تو ہم نے وہی کھانا رکھا ہے نا جو بدبختوں سے بچا ہوا۔ اب بچے ہوئے کے دو حل ہیں نا، کہ یا آپ کتوں کو ڈالیں گے یا آپ نے غریب کو ڈال دیا۔ اگر آپ کے دل میں غریب کی ہمدردی تھی تو ایک دیگ اگر ادھر بھیجی تھی تو ایک غریبوں کو بھی بھیج دیتے کہ وہ بھی تو کوئی دادی چیز استعمال کرتے نا۔ اور پھر کوئی بات بھی ہوتی، ایک صف اگر تم نے چلو بڑے آدمیوں کو بلایا تھا تو ایک صف میں تم غریبوں کو بھی بٹھا دیں۔ اور یقین کریں یعنی شادی کے دن جو سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے کھانے کا مزدور اور غریب، وہ آخر وقت تک بھوکا رہتا ہے۔ اور تم نے کھانا پہنچایا، دیکھ لائے ہو، برتن لائے ہو، کیا کر رہے ہو، مر گئے ہو، کہاں جہنم میں چلے گئے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، ساری دنیا کھا رہی ہے اور غریب کھڑا دیکھ رہا۔ یاد رکھو اس کی دل سے جب بد دعا نکلتی ہے نا، اللہ تیری ساری دولت بھی چھیننے پہ قادر۔ اس کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے سیدھی عرش پہ جائے۔ حضور نے فرمایا اتقی عن دعوت المظلوم لیس بینہ و بین اللہ حجاب، فرمایا غریبوں کی بد دعا سے بچا کرو، ان کی آنکھ سیدھی میرے پاس عرش پہ آتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، راستے میں اسے کوئی دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ بھی اسی خناس کا کام ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور آرام سے اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب وسوسے ڈالے گا، شادیوں میں الجھا دے گا، رسموں میں الجھا دے گا، موت میں الجھا دے گا، ماتم میں ڈال دے گا۔ جیسے کہ حضور پاک نے دیکھا نا کچھ لوگ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ لوگ میت کو رو رہے ہیں اور میت کو ان کی وجہ سے عذاب، یعنی یہ تو رو رہے ہیں اس کے لیے، یہ تو ماتم کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنے کے لیے ان کے رونے کی وجہ سے اس پر قبر میں عذاب۔ یعنی ہم نے کیا فائدہ پہنچایا جی اپنے مرنے والے کو، بجائے اس کو رحمت اللہ کی پہنچانے کے ہم عذاب کا ذریعہ بنے۔ کیوں عذاب ہو رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان تھا تو وصیت کر کے مرتا کہ میرے بعد ماتم نہ کرنا، میرے بعد کوئی نہ جائے شریعت، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرنا، اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جو شریعت کی خلاف ورزی ہو۔ تو اگر وہ اپنے اہل کو شریعت کا پابند کرتا تو وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے، کیونکہ اس نے شریعت پہ نہیں چلایا، یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہاں رو رہے ہیں، اظہار غم کر رہے ہیں، تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ تو قبر میں عذاب ہو گزرا۔
یعنی ہمیں کیا پتا کہ اگلا عذاب میں ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو رو رو کے تعریفیں کریں جی ہائے ہمارا اتنا بڑا سردار مر گیا، ہائے ہمارا جی ایسا لائق مر گیا، اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو۔ وہ لائق ہوتا تو قبر میں عذاب تو نہ ہوتا نا۔ اس لیے یہ بھی یہ سارے شیطانی وساوس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حمد و زیار مسلمان کو بچا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے۔ وقال له في ابن عباس في قوله الوسواس قال الشيطان يأمر بإذا أوتي خنسا۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وسواس کیا مانا؟ وسواس انہوں نے فرمایا شیطان کا نام ہے وسواس۔ وَخُذَا وَأَنَّهُ يَأْمُرُ، وہ آ کے بندے کو ایک کام کے لیے تیار کرتا ہے، جب بندہ اس کے کہنے پہ لگ جاتا ہے، بات مان لیتا ہے، تو کھانا سا اب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بس اب میں نے بات کر دی۔ اور اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یوں فرمایا، کیا مانا کہ شیطان جو ہے وہ پہلے آدمی کو تیار کرتا ہے کہ یار عورت ہے بڑی خوبصورت، تیار کیا، جب آدمی اللہ معاف کرے زنا میں پڑ گیا، اس کے فوراً بعد گیا بڑے بدبخت آدمی اور زنا کتنا گندا کام ہے، تو اس میں کہا کہ میرا کوئی تعلق جانا اور تمہارا کام جانا۔ یعنی پہلے تو وہ گناہ کرواتا ہے، جب آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ خود کہہ رہے یار بڑے ذلیل آدمی ہیں، تمہارے گھر میں بیوی نہیں تھی کیا تم جگباز ہے، اتنی بری اور میں تم سے بری ہوں، تو مجھ سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ابھی جہل لعنت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں ابھی جہل پہ، جب وہ میرے مدنی سرکار کے مقابلے کے لیے یہاں سے 1000 جوانوں کا دستہ لے کے نکلا، تو ابھی راستے میں تھا کہ ابھی سفیان کا پیغام پہنچا ابھی جہل کو۔ اس نے کہا کہ ابھی جہل تم فوراً اپنی فوج لے کے واپس آ جاؤ، کیونکہ مقصد تو تھا کہ میرے قافلے کی حفاظت کرنا، اور میں اپنا قافلہ سمندر کے کنارے جدے سے نیچے کر کے دوسرے راستے سے مکے لے آیا ہوں اور میں پہنچ گیا ہوں۔ تو میں جب قافلہ لے کے واپس آ گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں، تو اب حضرت پاک سے لڑائی کا کیا فائدہ؟ اب جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ تو شیطان نے پتہ کیا ایک قبیلہ تھا جس سے ابو جہل کا جھگڑا تھا، اس کو دل میں ڈر تھا کہ اگر ہم یہاں سے نکلے اور بدر میں جا کر ہم نے حضور سے جنگ لڑی تو کہیں وہ قبیلہ اٹھ کے ہم پہ حملہ نہ کر، کیونکہ مکہ تو خالی ہوگا، 1000 جوان نکل گیا، اس وقت کوئی لاکھوں کی آبادی تھوڑی تھی مکے کی۔ اگر 1000 جوان اور وہ بھی ایک قبیلے کا نکل جائے تو باقی قریش کی قوت کیا رہ گئی تھی مکے میں؟ عورتیں یا بوڑھے لوگ۔ تو ابھی جہل کو اسی سے ڈر تھا کہ کہیں اس قبیلے نے اگر حملہ کر دیا مکے پر تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ادھر لڑ رہے ہوں گے اور گھر ہمارے خالی ہوں گے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا، اسی قبیلے کا سردار بن کے اور جناب اپنے اور شیطانی چیلے ان کو بھی انسانی شکلیں بنا کے اب جہل لعنت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا جی کمال کی بات ہے، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے تمہارا ہمارا جھگڑا ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم بعد میں لڑ لیں گے، لیکن بڑا دشمن جو ہے وہ تو محمد مصطفیٰ ہے، اس بڑے دشمن سے تو نمٹ لیں، ہم تمہارے ساتھ اس مسئلے میں، ہم تمہارے ساتھ۔ میں بھی اپنے جوانوں کو حکم دے کے آیا ہوں کہ بدر پہنچے، وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب سارا سفر کر رہا ہے، ساتھ سارا سفر کر رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور ابو جہل کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب مقام بدر پہ پہنچے تو اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ اس نے ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، یعنی اتنی یاری دوستی نبھا رہا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ویسے بھی دونوں خیر ایک جنس سے تھے۔ تو اب جناب جب آگے گیا مقام بدر کے قریب تو پیچھے ہٹنے لگا، خنس تھا وہ آگے نا، خناس کا کام یہ ہے نا پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنے لگا تو ابھی جہل نے پکڑا، کیا کر رہے ہو، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بس تم جاؤ تو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کہاں جاتے ہو؟ تو نے کہا کہ نہیں بس تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ تو ابھی جہل نے گھسی ڈال دیا، اس نے اس کی طاقت اپنی تھی، اس نے ہاتھ چھڑایا اور دور ہوا۔ انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اب یہاں بدر پہنچ کے مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو پیچھے جا رہا ہوں۔ اب اللہ سے ڈرتا شیطان تو شیطان نہیں کرتا، تو اس کا قاعدہ ہی یہ ہے، یعنی عمل طریقہ واردات ہی یہ ہے۔ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس
اس پہ مفسرین لکھا اس کو وہ تو دیکھ سکتا تھا نا کہ جبریل اترا ہوا ہے، ملائکہ پہرے پہ اترے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھ گیا کہ آج تو کافروں کا بات یعنی ایک ایک بات بھی وہ اڑا لیں گے، یہ فرشتوں کا مقابلہ تھوڑا کر سکتے ہیں، کہیں ایسا میرا بھی رگڑا نکل جائے، کیونکہ مجھے بھی تو الہ یوم الوقت المعلوم تک مہلت ملی ہے نا، الہ یوم تبعثون تک تو ملی نہیں، پتہ نہیں وہ وقت المعلوم آج ہی نہ آ جائے، تو اس لیے جناب بھاگا پیچھے۔ تو یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ بندے کو گناہوں میں ڈالتا ہے، اور جب بندہ اس کے گناہوں کی اطاعت کر لیتا ہے تو وہ پھر پیچھے آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنم کے اندر کھڑے ہو کے پھر سب اس کو سارے اس کو لڑتے بھیجیں گے نا، مارے کوئی جوتے مارے گا، تم نے برباد کر دیا، تم نے برباد کر دیا، تو کہے گا ٹھہرو ٹھہرو بات تو سنو میری، تو وہ باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی برادری کو جو اس کے ساتھ جہنم میں ہوگی تو اس کو تقریر کرے گا، کہے گا لا تلومونی ولا تلوموا انفسکم۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ وہ کہے گا بات سنو، میرا تمہارے اوپر کیا غلبہ تھا، میں نے بھی تمہیں برائی کے کام کے لیے پکارا، تم خود چلے آئے، 1,24,000 نبی تمہیں خیر کے لیے بلاتا رہا، تم نے ان کی بات نہیں مانی اور میری بات مان لی، تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یعنی اللہ کے نبی تمہیں بلاتے رہے، قرآن تمہیں بلاتا رہا، علماء تمہیں بلاتے رہے، حق والے تمہیں بلاتے رہے، تم نے ان سب کی بات کو چھوڑا اور میری بات میں تم چلے آئے، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر اگر ایسا ہوتا کہ میں آج مزے میں ہوتا تب بھی تم اعتراض کرتے، میں بھی تمہارے ساتھ جاننے میں جوتے کھا رہا ہوں۔ تو اس لیے شیطان وہاں بھی یہی کہے گا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق، تم نے خود اپنے آپ کو گمراہیوں میں ڈالا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ هو الشیطان یأمر، شیطان ہی گناہ کا حکم دیتا ہے، فإذا اطیع، جب اس کی اطاعت کر دی جاتی ہے، یعنی جب اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے تو کھانا سا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی الذی یوسوس فی صدور الناس هل يختص عذاب بني آدم كما هو الظاهر او يعم بني آدم والجن فيه قولان ويقولون قد دخلوا في لفظ الناس تقريبا وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدا في اطلاق الناس عليهم۔ اب مفسر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الذي يوسوس في صدور الناس، یاد رکھو اکثر مقام میں لفظ صدور آتا ہے، مراد دل ہوتے ہیں، اکثر مقامات میں آتا ہے علیم بذات الصدور، اللہ پاک نے فرمایا کئی مقام پہ آپ دیکھیں گے، یہاں بھی آیا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، سینوں سے مراد کیا ہے کہ دل سینے کے اندر ہے، تو اصل وسوسہ وہ سینوں میں ڈالتا ہے نا، جہاں سے من علی قلب ابن آدم، تو اس لیے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے صرف آدم کی اولاد کو ہی وسوسہ ڈال سکتا ہے یا جنوں میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ اصل تو وہ خود بھی جن ہے نا شیطان، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو کیا جنات کو بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ کیونکہ جنات میں بھی تو لوگ ہیں نا، ایمان والے بھی ہیں، جنات میں صحابہ بھی ہیں، جنات میں تابعین بھی ہیں، جنات میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، جنات کے اندر علماء بھی ہیں، جنات کے اندر فاسق فاجر شیطان بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں جنات میں۔ اور پھر جنات کو بھی باقاعدہ مکلف بنایا گیا کہ یا معاشر الجن والانس، ان کو بھی اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اور حضور پاک جیسے بندوں کے لیے نبی بن گیا ہے تو جنات کے نبی بھی آپ ہیں، جنوں نے بھی حضور پاک کے ہاتھ سے ایمان لایا اور اسلام قبول کیا۔ قل اوحی الی انہ سبع نفر من الجن وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حضور پاک کے پاس جنات آئے، کئی بار آئے، اسلام لے آئے، اچھا بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا، مدرسے کے اندر طالبوں کی حیثیت میں پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی رات کھل جاتا ہے ورنہ پتہ نہیں لگتا ہے۔
تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ صرف انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے یا جنوں کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہاں دونوں کو ڈالتا ہے، اس لیے کہ لفظ تو یہاں آیا ہے فی صدور الناس، ناس سے مراد تو ہے بنی آدم، لیکن چونکہ بنی آدم زیادہ شان والے ہیں تو جن ان کے تابع ہو گئے، تغلیباً ان کا ذکر بھی ان کے اندر آ گیا۔ اور ویسے بھی اطلاق ناس کا جنوں پر بھی آیا ہے، حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا ان اناس من الجن قدموا، آپ نے فرمایا کچھ جن لوگ جو تھے میرے پاس آئے تو ان پر اناس کا لفظ بھی آیا، اور قرآن کہتے ہیں انہ کان رجال من الجن، تو رجال ہے رجال من الانس یعوذون برجال من الجن او کما قال اللہ، تو بہرحال ان پر اطلاق رجال کا بھی ہوا ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تغلیباً یعنی ذکر تو آیا انسانوں کا جن ان کے تابع ہے، جیسے ذکر آتا ہے مردوں کا عورت ان کے تابع ہوتی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے سب ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا 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 آمنوا، تو خطاب ہوتا ہے مردوں کو، لیکن عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ کسی کسی جگہ اللہ عورتوں کو بھی خاص طور پہ حکم فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی خطاب فرما دیتے ہیں، ورنہ پورے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک سنت اللہ یہی ہے کہ جہاں حکم آئے گا مردوں کو آئے گا، عورت تابع ہوتی ہے ان کے، اس کا خطاب خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا بدعہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان پر بھی تو رجال کا اطلاق کیا گیا ہے، ان کو بھی تو مرد کہا گیا ہے، اور پھر ان میں بھی مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی عابد ہیں، اور ان کے اندر بھی بڑے بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو لوگ اسلام لائے میرے مدنی سرکار کے ہاتھوں پر، تو جن لوگوں نے حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا وہ تو صحابی بن گئے، صحابہ کے درجے پہ پہنچ گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بہرحال شیطان جو ہے وسوسہ انسانوں کو بھی ڈالتا ہے اور جنوں کو بھی ڈالتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بریت کا معاملہ جو ہے سورۃ النور کے اندر باقاعدہ پورا قصہ جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، یعنی پورے 2 رکوع جو ہیں وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں اترے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کی شان ہے، میں یہ سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو خواب میں یہ دکھلا دیں گے کہ عائشہ پاک ہے، جیسے جادو کے بارے میں اللہ نے خواب میں جبریل بھیج کے مسئلہ سمجھا دیا، تو میرے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے اپنی بے گناہی پہ یقین تھا اور اللہ کے عدل پہ یقین تھا، لیکن خیال میرا اتنا تھا کہ حضور کو خواب دکھا دیا جائے گا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں یہ نہیں توقع کرتی تھی کہ اللہ میری شان میں قرآن اتارے گا کہ جو قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ 2 رکوع مکمل قرآن میں اتارے، اور اسی میں تو شان ہے نا جی کہ حضرت یوسف پہ تہمت لگے تو بچہ گواہی دے، اور بی بی مریم پہ تہمت لگے تو چھوٹا بچہ گواہی دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگے تو چھوٹا بچہ گواہی دے، اور جب میرے مدنی کی بیوی پہ تہمت لگے تو اللہ عرش سے خود گواہی دے۔ یہی تو شان ہے، یہی تو مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس لیے یہ بالاجماع مسئلہ ہے، یعنی آج اگر کوئی بی بی عائشہ کو تہمت لگائے یا برا کہے اس کے کفر میں تو شک کی، کیونکہ وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ سورۃ واقعہ رات کے کون سے حصے میں پڑھیں؟ کیا مرضی ہے پڑھ لیں، ساری رات مغرب سے لے کر تہجد جب مرضی ہے۔ میں نے 10 سال کام کیا اپنے بھائی کے ساتھ، میں اس سے محنت مانگتا ہوں لیکن مجھے وہ بھائی ادا نہیں کرتا، بھائی اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن بہرحال اب پتہ نہیں نا، جب آپ نے 10 سال کام کیا، کوئی آپ نے طے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو یہ دے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی مل کے کام کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کوئی معاہدہ تھا نہیں، کوئی معاملہ آپس میں طے نہیں تھا۔
اس نے بھی سمجھا کہ بھائی اکٹھے کھا رہے ہیں، اکٹھے کما رہے ہیں، اکٹھے خرچ ہو رہا ہے، لیکن اگر باقی آپ کا کوئی حق بنتا ہے نہیں دیتا، اب یہاں نہیں دے گا تو قیامت میں دے گا۔ ایک زید نے کہا کہ قرآن جا کے سنو، اس نے کہا ہم قرآن آنکھوں سے نہ دیکھو تب نہیں کہتا، ویسے لفظ نکل جاتے ہیں منہ سے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی قرآن میں ہو تو میں نہیں مانتا جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، تو آنکھوں سے اس نے اپنی روح دیکھی ہے جو اس کے اندر ہے، تو اس کا بھی انکار کر دیں۔ جب آنکھوں سے نہیں دیکھا کیسے مانتا ہے روح کو؟ ہوا جو ہے اب ہمیں لگ رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، کبھی اس نے ہوا کو دیکھا ہے؟ تو جب اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس کا بھی انکار کر دے، پھر تو بات تو اللہ کے انبیاء کو ہم نے دیکھا ہے تو نعوذ باللہ پھر تو سارے دین کا انکار ہو گیا۔ اگر اس کی نیت یہ تھی، ایک انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں مولویوں کی بات نہیں سنتا جب تک ہم خود کوئی چیز نہ دیکھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی اگر مولوی کی بات نہ سنے تو نہ سنے، ایک ہے کہ اللہ کے قرآن و حدیث کا انکار نہ کرے۔ اور جو کوئی فلم دیکھے گا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان تو خیر نہیں ختم ہوتا، ایمان ایسی چیز نہیں ہے، لیکن گناہگار ہے، اور خاص طور پر گندی فلمیں دیکھنا جو ہے وہ اور گناہ میں اضافہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی فلم دیکھے تو اس کو تم کافر ہی بنا دو، کافر تو نہیں ہو جاتا، اس کی غلطی ہے، اس نے گناہ کیا، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت اور آئندہ وہ بچنے کی کوشش کرے۔ یا حرف ندا جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر نہ لگایا جائے، تو قرآن میں تو یا فرعون لگا ہوا ہے، تو کس نے لگایا ہے وہاں؟ ہاں جی وہی قرآن میں جو ہے یا فرعون کس نے لگایا؟ کہ ہم نے لگایا؟ ہم تمہیں روک رہے ہیں کہ اللہ کو بھی روک رہے ہیں؟ ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا تم کسی کو نہ پکارو، چونکہ جو غائب ہے ہم کیسے پکاریں؟ تو غائب کی ندا یا کے ساتھ رکھ، اگر سامنے ہو تو ہم کہیں گے یا فلاں صاحب یا وہ یا وکیل یا منیر یا فلاں، ہم کہیں یہ تو منع نہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ اگر کہے تو وہاں کون سا مسئلہ الجھ گیا تمہیں؟ وہ تو اللہ نے قصہ نقل کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یوں کہا اور فرعون نے موسیٰ کو یوں کہا، تو اس وقت موسیٰ بھی موجود تھے، فرعون بھی سامنے موجود تھا۔ تو جب حضور پاک موجود تھے تو صحابہ آگے نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بات بتلائیں۔ بات تو یہ ہے کہ اب ہم بندے غائب سے کسی کو اس حرف ندا سے پکاریں یا نہ، اللہ کے سوا کسی کا پکارنا شرک ہے، کیونکہ ندا استغاثہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اس کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ان کا اب جب ہم اسی حرف سے کسی غیر کو پکاریں گے تو وہی عقیدہ بنے گا جو اللہ کے بارے میں ہے۔ جب اللہ کے بارے والا عقیدہ بنا تو شرک آ گیا، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ بات کو سمجھا کرو، اللہ نے کیوں کہا، عجیب بات ہے۔ یہاں کچھ عورتیں عمرہ کرنے کے لیے آتی ہیں اور ان کے سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا اور معمولی سا رومال ہوتا ہے، اور عمرے کے بعد وہ رومال بھی کھول لیتی ہیں۔ عمرہ کرنے تھوڑی آتی ہیں، وہ تو آتی ہیں بیچاری سیر خیر کرنے کے لیے۔ عمرہ کرنے والا کہاں ہے کوئی؟ عمرے کرنے والا کہاں ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا جو عورت اپنا چہرہ کھول کے اور میک اپ سنگار کے ساتھ باہر چلے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ عمرہ تھوڑا کر رہی ہے، وہ تو ایک رواج ہے، پڑ گیا چلو بھائی مکہ مدینہ دیکھا، بس ٹھیک ہے مکہ مدینہ بھی آ گئے، یہاں تک کمینے اور یہاں تک ہے کہ حجر اسود کو اشارہ ہو رہا ہے اور بغلیں ظاہر ہو رہی ہے، جس عورت کا بال نظر آئے اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ چاہے کہ اس کا بدن نظر آئے، یہ چاہے کہ اس کی پنڈلیاں نظر آئیں، یہ چاہے کہ اس کے ہاتھ یہاں تک کھلے ہوئے نظر آئے اور زیور پہنا ہوا نظر آئے اور سنگار کیا ہو، کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہے بابا، رواج ہے۔ اب ایک رواج ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مولوی حج اس لیے کریں گے کہ شہرت ہو جائے کہ فلاں مولوی نے 100 حج کیا، اور فرمایا دنیا دار اس لیے حج کریں گے جیسے سیاحت اور سیر ہو جائے، اور فرمایا درمیانہ طبقہ حج کرے گا کہ تجارت ہو جائے، اور غریب حج کرے گا کہ بھیک مانگے۔ اب حج یا عمرے والے تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا، باقی تو ایسے باتیں نہیں۔
جب مہر لگا دیں وہ خدا کے بندے پاسپورٹ میں مہر لگا دیں، ویزا لگا دیں، وہ پابند کریں گے موٹی چادر. اور جب خامد کو غیرت نہیں، ماں کو غیرت نہیں، باپ کو غیرت نہیں، پاسپورٹ کی مہر لگانے والے کو زیادہ غیرت. ایک باپ اپنی بیٹی کو خود مریاں کر کے ساتھ بازار میں گھما رہا ہے، بے غیرت ہو چکا ہے، دیوس بن چکا ہے. ایک خامد اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے مریاں، بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ بے حضور نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو اس کو مہر والا روک لے گا جب خامد نہیں روکتا، جب باپ نہیں روکتا، جب بھائی کو غیرت نہیں آتی، جب بیٹے کو غیرت نہیں آتی. تو یہ ہمارا کام ہے کہ مہر لگانے والوں کا کام ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کہ اگر ہم عمرے پہ لائیں تو کہیں خدا کے لیے یا مکے مدینے میں نہ جاؤ، یا پھر مکے مدینے والے کے دین کا حیا، یا نہ جاؤ اپنے گھر میں رہو. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آ کے کعبے میں آ کے گناہ کرو، مدینے رسول پاک کے شہر میں آ کے گناہ کرو. اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں مرو، وہاں تم اپنے بازاروں میں پھرو، سیر کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر تم جا رہی ہو مکے مدینے، مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، تو پھر مکے مدینے والے کا حیا بھی کرنا، پھر اس کی شریعت کے مطابق چلنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. مہر لگانے والے کیا کر لیں گے؟ خواہش ہے کہ قرآن پاک شروع کیا جائے. بھائی بہرحال جو مشورہ ہے کر لیں. میں تو اللہ کا وہ مثال مشہور ہے نا، کہتے ہیں ایک آدمی نے بیل پہ غصہ آیا نا، تو اس نے کہا خدا کرے تمہیں چور لے جائیں. تو بیل نے کہا چور لے جائیں تو ہاتھی چلانی ہے. تمہارے پاس بھی تو ہاتھی چلاتا ہوں، چور لے جائیں گے تو وہاں ہی ہاتھی. مجھے کہو کہ آدھے سے شروع کرو، قرآن ہی پڑھانا ہے، اب پہلے سے شروع کرو. تو بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابتدا سے، اس لیے کہ ہم آخری حصے کو 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں اور ابتدا کو اب 10-12 سال گزر گئے. یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پھر قرآن شروع ہو تو پھر باقاعدہ ابتدا سے ہو انشاءاللہ. یعنی میرا خیال ہے، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، شادی کا مہر کتنا ہو؟ جتنے پر آپ کا اتفاق ہو جائے، جتنے پر راضی ہو جائے. میں نے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کیا، بالکل باقاعدہ کفارہ ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر ہمارا کپڑے کا دکان ہے، سال کے بعد ہم زکات نکالتے ہیں، لیکن ہم پہ قرضہ ہو گیا، پہلے قرضہ ادا کرو. بچے تو زکات دو، نہ بچے تو قرضے میں ادا کرو. عمرے کے بعد بال کٹوائے نہیں، عمرے کے بعد اس طرح پھروائیں، ورنہ بال کتنے کٹوائیں کہ 14 حصہ کٹ جائے. صبح کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد حنفی نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. 7 چکروں کا عمرہ ہوتا ہے، میں نے 49 چکر لگائے ماشاءاللہ. مسئلہ پوچھ رہے تھے تو اپنی ٹانگیں تو نہ توڑواتے. طواف میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، صفا مروہ میں بھی 7 ہوتے ہیں. اللہ کے بندے مسئلہ پہلے پوچھا کرو، تم غلطی پہلے کرتے ہو، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہو. ہم کہا